ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 5 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو آج شاید ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتی۔ یہ ایسی غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئی۔ یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئی۔ حتیٰ کہ یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن، جس کو 108 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئی۔ موٹیویٹ می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پاس کر دیا تو پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کا منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ مسٹیک نمبر 1، ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے آگاہ کیا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہ تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر نیو یارک ٹائم پر نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دور دور تک دیکھنا کافی مشکل تھا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی، اور یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا لگژری جہاز تھا اور بہت سے VIPs بھی اس میں موجود تھے اور زیادہ تر ورکرز ان کی خدمت میں مصروف تھے۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، ٹائٹینک تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز پر موجود فریڈرک فلیٹ نام کا بندہ پہرے داری پر موجود تھا، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز تھی دوربین۔ پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن دوربین نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ کو دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن تب بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی، اس جہاز کی 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلورز تک جا پہنچا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر جہاز میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس وقت چوتھی غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس رکھی گئی تھی۔
مسٹیک نمبر 5، افراتفری کے وقت کشتیوں کو پورا برے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے۔ وہ جس کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، وہ ان 5 بڑی غلطیوں کی وجہ سے قدرت کی طاقت کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کالے سمندر کی نظر ہو گئی۔ امید ہے موٹیویٹ می کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔